کشمور کے ریپس اور سائبیریا کے بھیڑیے۔ کہتے ہیں سائبیریا میں جب بہت شدید سردی پڑتی ہے تو وہاں موجود تمام جانور ہجرت کر جاتے ہیں، اور صرف وہی چند ایک جانور باقی بچتے ہیں جو یا تو ہجرت کی صعوبت برداشت کرنے لائق ہوتے نہیں، یا ہجرت کر نہیں سکتے، یا سائبیریا کی سردی کے علاوہ انہیں کچھ بھی راس نہیں ہوتا۔ اس تباہ کن سردی کے بیچوں بیچ وہاں فقط بھیڑیے باقی بچتے ہیں جو ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا سارا دن ایک ہی کام ہوتا ہے کہ یہ برف میں چپا چپا چھانتے پھریں کہ کوئی شکار مل جائے۔ کچھ نہیں ملتا تو رات کو دائرہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور شدید بھوک اور سارے دن کی تھکن کے باوجود یہ ایک دوسرے پر نگاہیں گاڑے دیکھتے رہتے ہیں، یوں کہ جیسے حشاش بشاش ہوں، تھکن کا احتمال تک نہ ہو، گھنٹوں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہتے ہیں، کہیں کوئی کمزوری نظر نہ آ جائے۔ ایسے میں کسی ایک کی بھی آنکھ جھپکے تو سارے اس پر پل پڑتے ہیں اور اسے پھاڑ کھاتے ہیں۔ انسانوں کے معاشرے میں بھی اگر قانون نہ ہوتا، اقدار نہ ہوتی، ضوابط نہ ہوتے، اخلاقیات نہ ہوتی، تو شاید ہم بھی اسی طرح کے دائرے بنا کر بیٹھا کرتے، اور بلکہ بیٹھا کیا کرتے، وہ تمام علاقے جہاں اقدار، ضوابط، قوانین اور اخلاقیات نہیں، وہاں آج بھی انسانی شکل میں موجود بھیڑیے دائرہ بنائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسے میں ہم سب کو اپنی تمام تر تھکن، جھلسا دینے والی مشقت، اپنے کندھوں پر موجود بوجھ اور جانے کس کس تکلیف کے باوجود آنکھ جھپکنے تک کی آزادی نہیں ہوتی کہ ہم میں سے کسی کی معمولی سی کمزوری نظر آ جائے تو یہ کھلے عام پھرنے والے بھیڑیے ہمیں پھاڑ کھائیں گے۔ کشمور میں چھوٹی سی بچی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی حالت، وہ دیکھ کر تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس بچی کی آنت جسم سے باہر لٹک رہی تھی۔ یہ آنتیں بچی کی نہیں، اس معاشرے کی ہیں۔ یہ حیرت زدہ آنکھیں ماں کی نہیں، انسانیت کی ہیں۔ یہ بچی کی خوف میں اپنے ہی اندر گرتی آواز اس بچی کی نہیں، ہمارے ضمیر کی ہے۔ کشمور میں نوکری کی لالچ میں ایک ماں اور بچی کو کراچی سے کشمور لایا گیا، اور 3 روز تک ان دونوں کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ اب ایسے میں مصنوعی اخلاقیات والے اور جرائم پر معاشرے کی تقدیس کی گرد ڈال کر ایسے بھیانک جرائم کو جواز دینے والے ممکن ہے ماں کو ہی دوش دیں کہ وہ ملازمت کی لالچ میں یہاں آئی کیوں۔ مگر غربت اور افلاس کا جہاں یہ عالم ہو کہ لوگ روٹی کو ترسنے لگیں، تو ملازمت کی امید نہیں، اسے بقا کی کوشش کہتے ہیں۔ مجھے یہ بات عموماً سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ہاں اس انداز کے بھیانک جرائم ہوتے ہیں اس لیے ہم نے جواز گھڑ رکھے ہیں، یا ہم نے جواز گھڑ رکھے ہیں اس لیے یہ بھیانک جرائم ہوتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں آپ کو جو اضافہ دکھائی دے رہا ہے، یہ اصل میں اضافہ نہیں، بلکہ موبائل فونز اور سوشل میڈیا کی وجہ سے اب یہ معاشرتی اور سماجی گندگی واضح ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارا مسئلہ جہالت نہیں، ہمارا مسئلہ شعور و آگہی کی کمی بھی نہیں، ہمارا مسئلہ اخلاقی اقدار سے دوری بھی نہیں، ہمارا مسئلہ انسانیت سے چشم پوشی بھی نہیں۔ ہمارا بنیادی مسئلہ منافقت اور منافقت پر اطمینان ہے۔ ہم منافق بھی ہیں اور مطمئن منافق بھی۔ پھر یہ جرائم فقط جنسی بھی نہیں، یہ معاشرہ خواتین کے جسم سے نفرت کی حد تک تضحیک کرنے کا معاشرہ ہے۔ یہ صرف جنسی زیادتی سے جسم پر زخموں کے نشان نہیں پڑتے، آنتیں نہیں نکلتی، یہ اس سے کہیں زیادہ آگے کی نفرت ہے۔ ان کی نگاہوں میں خواتین
گوشت کے لوتھڑے سے زیادہ کچھ نہیں، جو نہ محسوس کرتی ہیں نہ جنہیں درد ہوتا ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے کان میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم ایک چیز ہو۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں لڑکیوں کو ماں، بہن، بیٹی، بیوی یا کسی اور کردار میں قبول کیا جاتا ہے، لڑکی یا خاتون ہونا کافی نہیں ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں خواتین کی عصمت کے نعرے بھی سب سے زیادہ لگتے ہیں اور یاروں کی محفلوں میں پھپتیوں کا مرکز بھی خواتین ہی سب سے زیادہ ہوتی ہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں خواتین کے جسم پر کپڑے پھینک پھینک کر اسے تقدیس کی قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں، اور سڑک پر چلتی خواتین کے کپڑے نگاہوں سے نوچ نوچ کر جسم کو گندی نظروں سے چھوا بھی جاتا ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں ریپ کا قصور ریپ ہونے والی خواتین پر رکھا جاتا ہے، ریپسٹ پر نہیں۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں ریپ کرنے والے کو سڑک پر ٹانگنے کے نعرے بھی لگتے ہیں اور ریپ ہونے والی خاتون کو گالی بھی دی جاتی ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں کوئی خاتون صرف اس لیے محترم ہوتی ہے کہ وہ کچھ کسی کی لگتی ہے، دوسری صورت میں وہ صرف ایک مال ہے۔ یہ وہ معاشرہ ہے جہاں ریپ کے خاتمے کی بحث، ریپ کی وجوہات، معاشرتے میں بڑھتی جنسی گھٹن، سماج میں خواتین کا کردار، ماحول کو خواتین کے لیے محفوظ بنانے کے اقدامات اور ان کی زیادہ آزادی کو یقینی بنانے پر سنجیدگی دکھانے کے یا ان کے حل کی بجائے خواتین کو گھروں میں بند رکھنے کی بحث میں گم ہو جاتا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں خواتین نہیں، لڑکیاں نہیں، بلکہ لڑکے بھی محفوظ نہیں۔ یہاں کبھی مدرسے کا کوئی مولوی کسی ویڈیو میں نظر آتا ہے جہاں لوگ اسے مار پیٹ رہے ہوتے ہیں اور وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ قصور اس کا نہیں، شیطان حاوی ہو گیا تھا۔ کبھی کوئی استاد کسی لڑکے کو اپنی درندگی کا نشانہ بناتا نظر آتا ہے۔ کبھی کسی کھیت سے کسی لڑکی کی کسی لڑکے کی جنسی زیادتی کے بعد مار کر پھینک دی گئی لاش ملتی ہے۔ یہ معاشرہ ہر روز ایک ویڈیو، ایک تصویر، ایک سوشل میڈیا کیمپین، ایک شور کا معاشرہ ہے۔ جنسی گھٹن کی حالت دیکھیے کہ اس وقت اس ویلاگ کو دیکھنے والا کوئی ایک بھی فرد، مرد کیا اور خاتون کیا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے کسی نہ کسی طرز کے، کسی نہ کسی سطح کے جنسی حملے یا ہراسانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس سے آپ اس معاملے کی شدت کا اندازہ لگائیں اور پھر اس سنگین معاملے سے متعلق اب تک کیے گئے اقدامات کو غور سے دیکھیں تو آپ کو تمام طرح حالات نظر آ جائیں گے۔ منٹو نے تو مدت پہلے ہی اس معاشرے کی قلعی کھول دی تھی۔ ساحر لدھیانوی نے بھی کہہ دیا تھا، ثنا خان تقدیس مشرق کو لاؤ، ثنا خان تقدیس مشرق کہاں ہے۔